نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني فليحب حسينا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے۔ نیا اسلامی سال گزشتہ جمعے کو شروع ہو چکا ہے، سن 1447 ہجری۔ تو محرم الحرام کا مہینہ اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا، شہر اللہ اس کو قرار دیا گیا، اور روایات میں اس مہینے کی فضیلت بیان ہوئی، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور پھر یہی مہینہ اشہر حرم میں یعنی 4 حرمت والے مہینوں میں سے بھی ایک ہے، اور پھر اس مہینے کی 10 تاریخ عاشورہ کا دن ہے، جو بذات خود بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت عظیم دن ہے، فضیلت والا دن ہے۔ اور پھر یہی مہینہ اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے، اور اس مہینے میں عبادت زیادہ کرنا اور نفلی روزے رکھنا یہ بھی مسنون ہے۔ تو اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ اس مہینے کے ہمارے اوقات ضائع نہ ہوں، اور ان دنوں کو، ان اوقات کو ہم قیمتی بنا سکیں، اعمال کے ذریعے سے، نیکیاں کر کے، صدقہ خیرات کر کے، نفلی روزے رکھ کے، اور دیگر جو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں دین کے حوالے سے، نیکی کے حوالے سے توفیق ملے، اس میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔ کوشش کر کے ان اوقات کو زیادہ سے زیادہ ہم قیمتی بنائیں، اور ان سے زیادہ ہم مستفید ہوں، نفع اٹھا سکیں۔ اب محرم الحرام کے مہینے میں سب سے خاص بات جو ہے وہ تو اس مہینے کی 10 تاریخ عاشورہ کا دن ہے۔ ہمارے ہاں اس دن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے، اور ایک عظیم سانحہ اس دن پیش آیا، کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ یقیناً وہ اسی دن وہ واقعہ پیش آیا، لیکن اس دن کی اہمیت، اس دن کی فضیلت ابتدا ہی سے چلی آ رہی ہے، اور اتفاق سے سانحہ کربلا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی دن واقع ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، قلم، لوح، کرسی،
تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت کی نشانیاں پیدا کی، ان کی ابتدا بھی 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کو ہوئی۔ پھر اسی طرح آدم علیہ السلام کی پیدائش جو تاریخی کتابوں میں، روایات میں جو ذکر ملتا ہے اس دن کی اہمیت کے حوالے سے کہ اس عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو کون کون سے اہم واقعات رونما ہوئے، تو ان میں سب سے پہلے تو زمین و آسمان کی پیدائش، اور پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی عاشورہ کے دن ہوئی۔ پھر آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی اس لغزش اور کوتاہی پر معافی مانگتے رہے جس کی وجہ سے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی تو وہ بھی دن محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی، یوم عاشورہ تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا، طوفان آیا، ساری دنیا زیر آب آ گئی، اور ایک عرصے تک وہ سیلاب رہا، دنیا سے سب کچھ ختم ہو گیا سوائے ان لوگوں کے، ان جانداروں کے کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ تو وہ کشتی جو لنگر انداز ہوئی اور جا کر رکی، کسی کنارے پر لگی، کوہ جودی پر جا کر وہ کشتی ٹھہری، تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا، عاشورہ کا دن تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی جلائی ہوئی، لگائی ہوئی آگ سے نجات عطا فرمائی۔ انہیں جب اس آگ کے حوالے کیا گیا تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا۔ یہ واقعہ بھی جب رونما ہوا تو وہ دن بھی محرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی یوم عاشورہ میں 10 محرم الحرام کو، اور پھر یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کی قید میں ایک عرصے تک رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس قید سے رہائی عطا فرمائی اور پھر مصر کا بادشاہ بنا دیا، حکمران بنا دیا۔ تو قید سے رہائی پانا اور مصر کی بادشاہت مل جانا، یہ واقعہ بھی جس دن رونما ہوا وہ دن بھی 10 محرم الحرام یوم عاشورہ تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام ایک زمانے تک، ایک عرصے تک اپنے والد سے دور رہے، جدائی برداشت کی، جدائی سہنی پڑی۔ تو ایک زمانے کے بعد جب یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو یہ ملاقات بھی جس دن یہ واقعہ ہوا تو وہ دن بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اسی یوم عاشورہ میں 10 محرم الحرام کو، اور پھر فرعون کے ظلم سے، اس کی زیادتیوں سے، اس کے جبر سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات عطا کی اور فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام یوم عاشورہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ یہودی بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور جبر سے اور اس کے قہر سے، اس کی سختیوں سے، اس کی طرف سے آنے والی تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا کی تھی۔ تو اس دن کو یوم نجات کے طور پر، خوشی کے طور پر وہ مناتے تھے، اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس دن کو زیادہ اہمیت کے ساتھ منائیں، اور پھر روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ 9 تاریخ یا 11 تاریخ کا رکھ لیا کریں۔ تو بنی اسرائیل کو نجات ملی اسی عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو، اور اسی 10 محرم الحرام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی۔ پھر ایوب علیہ السلام ایک طویل بیماری انہوں نے کاٹی، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، ایک بیماری تھی، ایک طویل عرصے تک بیمار رہے، انہیں جو صحت یابی ملی، بیماری سے نجات ملی، وہ بھی 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو۔ اور اسی طرح یونس علیہ السلام کی قوم جو واحد قوم ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے آیا ہوا عذاب ٹال دیا گیا، اس کے علاوہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا وہ ٹلا نہیں، وہ عذاب آ کے رہا، لیکن واحد یونس علیہ السلام کی قوم تھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے آثار نمایاں ہو چکے تھے، لیکن وہ قوم ساری باہر نکل آئی، اللہ کے سامنے آہوزاری کی، توبہ استغفار کی، سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو جس دن یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن تھا۔ پھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، کئی دن تک رہے، اور پھر وہاں سے جب انہیں باہر نکالا گیا، اس مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، وہ دن بھی اتفاق سے 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن تھا۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی عاشورہ کے دن ہوئی، اور اسی 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا۔ اور یہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو پہلی باران رحمت نازل ہوئی، پہلی بارش ہوئی اس روئے زمین پر، وہ بھی جس دن ہوئی وہ دن 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن تھا۔ پھر قریش مکہ اس دن کی بھی قدر کیا کرتے تھے، اور اس دن کی اہمیت ان کے دلوں میں بھی تھی، اس دن روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ ابتدا ہی سے یہ دن عظمت والا، فضیلت والا، برکت والا سمجھا جاتا تھا۔ تو قریش مکہ اسی دن غلاف کعبہ کو بھی تبدیل کیا کرتے تھے۔ کعبہ پر جب غلاف نیا لگانا ہوتا تو وہ غلاف کی تبدیلی بھی اسی عاشورہ کے دن کیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، وہ بھی 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو ہوا۔ آج ہمارے ہاں محرم کے اندر نکاح کرنے کو ممنوع سمجھا جاتا ہے، اسے گناہ سمجھا جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی خرافات ہیں، ایسے نظریات ہیں کہ جن کا شریعت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے ان چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے اور ان کو اہم سمجھ لیا ہے، حالانکہ ان کی نہ تو کوئی اہمیت ہے، نہ ان کی کوئی اصل ہے، نہ کوئی ان کی سند ہے، نہ کوئی ان کی دلیل ہے۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ شریعت کی نظر میں جو چیز ثابت ہے، جو مذکور ہے، اس کو لے لینا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور خود سے بنائی ہوئی رسومات اور بدعات ان سے اجتناب ضروری ہے۔ بہرحال اسی عاشورہ کے دن سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور پھر اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ تھا، اور پھر اسی عاشورہ کے دن، اسی 10 محرم الحرام کو قیامت بھی برپا ہوگی۔ تو جو قیامت کی نشانیاں ذکر ہوئیں
ان میں ایک واضح اور بڑی نشانی یہ ہے کہ 10 محرم الحرام قیامت جمعے کا دن ہوگا اور قیامت برپا ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کی اہمیت سمجھنے کی اور ان کو ایسے انداز میں گزارنے کی توفیق دے کہ وہ ہمارے لیے قیمتی بن جائیں۔ اس دن کی فضیلت، تاریخی اہمیت اور برکات ہم نے سن لی۔ اب اس دن میں شریعت کی نظر میں کون کون سے کام ثابت ہیں، کون سے کام ضروری ہیں، تو شرعی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو اس دن صرف 2 کام ہیں کہ جن کا ذکر ملتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے 10 محرم الحرام کو۔ اب روزے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ہمیشہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب مکہ میں تھے تب بھی، اور جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی اس کا اہتمام ہونے لگا، اور وہاں اضافہ یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کر دی اور ایک طرح سے فرض کا درجہ دے دیا اس دن کے روزے کو، جب تک کہ رمضان کے روزے فرض نہ ہوئے۔ تو رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل عاشورہ کا روزہ فرض تھا، سب مسلمانوں کے لیے رکھنا مدینہ طیبہ میں یہ لازم تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس دن کا روزہ رکھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال یہ روزہ رکھا تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ چونکہ اس دن یہودی بھی اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں تو ان کی مخالفت کرنے کے لیے ہم آئندہ سال اگر میری زندگی رہی تو آئندہ سال اس روزے کے ساتھ ہم ایک روزہ اور ملا لیں گے، یعنی 9 محرم کا روزہ بھی اس کے ساتھ ملا لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اب جب عبادت میں بھی اہل باطل کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں کیا گیا تو پھر ہم خود سوچ لیں کہ عبادت سے ہٹ کے دیگر امور میں غیر مسلموں کے ساتھ اور اہل باطل کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا کہاں جائز ہو سکتا ہے۔ ایک نیکی کا کام ہے، عبادت کا کام ہے، وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اسی دن ہم بھی عبادت اور روزہ رکھ رہے ہیں۔ ان کے ہاں بھی وہ دن اہم ہے، ہمارے ہاں بھی وہ دن اہم ہے، وہ بھی اس دن کو فضیلت والا سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں بھی اس دن کو فضیلت والا قرار دیا گیا، تو اس دن کی عبادت وہ کریں اور اسی دن کی عبادت ہم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوارا نہیں کرتے کہ جس دن وہ عبادت کریں اسی دن ہم کریں اور ایک جیسا ایک حساب کے ساتھ ہم ایک دوسرے کی عبادت میں برابر ہو جائیں۔ تو اہل باطل کے ساتھ عبادت میں بھی مشابہت اختیار کرنے کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی سمجھ اور حقیقت نصیب فرما دیں کہ اہل باطل کے ساتھ عبادت کے علاوہ دیگر امور میں کسی طرح سے کسی قسم کی کوئی برابری، مشابہت اختیار کرنا، اس سے ہم اجتناب کریں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کا حال اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت اختیار کرتا ہے۔ دنیا میں جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، محبت ہے، قربت ہے، جس کی راہ اختیار کی جاتی ہے، جس کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا کہ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے۔ تو ہمیں اہل باطل سے خود بھی بچنا ہے، ان کے طریقوں سے بھی بچنا ہے، اور ان کی ہر ادا کی مخالفت کرنی ہے، اور اپنی اداؤں کو، اپنے طریقے کو، اپنی شریعت کو اختیار کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور آپ کی سنت کو اپنانا ہے۔ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے اور اسی میں ہمارے لیے برکت ہے۔ تو 10 محرم الحرام کی تاریخی اہمیت سے واقعات کی اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ یہ دن ابتدا ہی سے فضیلت والا ہے، اہمیت والا ہے، اور پھر اتفاق سے اسی دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، مظلومانہ شہادت ہوئی۔
تو اس سے اس دن کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی، اور زیادہ ہمیں اس دن کے ساتھ عقیدت اور احترام ہو گیا۔ اب اس پر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پھر اس شہادت کا پس منظر، تاریخی واقعات، وجوہات، کس وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا، کیا اس کے محرکات تھے، یہ ساری طویل ایک بحث ہے، ایک طویل اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے اور طویل واقعہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنا ہے۔ اور گزشتہ سال محرم کے موقع پر تفصیل سے اس موضوع پر بات ہوئی، تاریخی حوالے سے، کہ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، اس کے محرکات کیا تھے، ابتدا کیسے ہوئی، اور انتہا تک ساری تفصیل اس پر بیان ہوا تھا۔ اب ہم اگر اس رخ سے اس کو دیکھ لیں کہ اس دن سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، یہ اہم ہے، اور یہ اصل کام ہے کہ جو ہمیں کرنا ہے کہ اس دن سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے، اور ہمارے لیے عملی طور پر اس دن میں کیا پیغام ہے، کس طریقے سے اس دن کو ہم اپنے لیے نفع بخش بنا سکتے ہیں، فائدہ مند بنا سکتے ہیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً مظلومانہ شہادت ہے، اور ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو اس امت کے اندر ہوا۔ شاید اس سے بڑا سانحہ اس دنیا نے نہ دیکھا ہو، اس آسمان نے اس کا نظارہ نہ کیا ہو، اتنا بڑا سانحہ اور واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی سیرت اور کردار کو اختیار کر کے اور انہی کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی جب پیدائش ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا، اور یہ دو نام ایسے نام ہیں کہ جو اس سے قبل کسی نے نہیں رکھے۔ اللہ رب العزت نے ان ناموں کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا، لوگوں کے ذہنوں سے اس کو پوشیدہ رکھا، اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان محبوب اس اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو خاص رکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں ان کی پرورش ہونا، آپ کے ہاتھ سے ان کو تحنیک کرنا، ان کو گھٹی دیے جانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ان کے کان میں اذان دیا جانا، اور پھر آپ کی گود میں ان کی پرورش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ان کی سواری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں پروان چڑھنے والے وہ شہزادے، ان کی سیرت، ان کا کردار ہم اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں کہ ان کا کیا کردار تھا، ان کی کیا سیرت تھی، وہ کس مزاج کے لوگ تھے، شریعت کی کتنی پابندی کرنے والے تھے، نمازوں کی کتنی کثرت کرنے والے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ کثرت سے قیام اللیل فرمایا کرتے تھے، ساری ساری رات نوافل میں گزر جاتی، اور عبادت کا بہت زیادہ ذوق تھا، اور کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ شہادت کی رات ساری رات عبادت میں گزری، اور پیغام بھیجوا دیا شمر اور اس کے ساتھیوں کو کہ یہ رات ہمیں عبادت میں گزارنے دو، صبح بات ہوگی، جو بھی معاملہ ہوگا صبح دیکھا جائے گا، کچھ تھوڑا ہمیں وقت مل جائے تاکہ ہم اپنے اللہ سے راز و نیاز کر سکیں۔ اور پھر ساری رات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنبے کو لے کر، اپنے ساتھیوں کو لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے رہے۔ پھر آپ کا عبادت کا ذوق کہ آپ نے حج، کثرت سے حج کیے، اور روایات میں آتا ہے کہ 25 مرتبہ آپ نے حج کیا، اور ہر مرتبہ پیدل حج کیا، یعنی مدینہ طیبہ سے مکہ کا حرمین شریفین کا سفر پیدل کیا، اور 1-2 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 25 مرتبہ حج کا سفر کیا، اور ہر مرتبہ پیدل سفر کیا، اور 25 حج اپنی زندگی میں آپ نے کیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دونوں بھائیوں کا معمول تھا کہ کثرت سے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے
غلام آزاد کیا کرتے تھے، اور پھر فقراء اور مساکین کے ساتھ محبت۔ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں اور رستے میں کچھ غریب مسکین لوگ بیٹھے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہیں، انہوں نے آپ سے گزارش کی کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہو، تو حضرت حسین فوراً سواری سے اتر آئے اور ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ اس کھانے میں، ناشتے میں شریک ہو گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص آواز لگائی، مانگنے کے لیے آیا، ضرورت مند تھا، تو جب وہ گھر میں آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول تھے، نماز میں تھے، آپ نے اس ضرورت مند کی آواز سنی تو عبادت مختصر کر دی، نماز جلدی ختم کی اور اس سے پوچھا، اس نے اپنی ضرورت پیش کی، بات کی، اپنے غلام سے پوچھا کہ کچھ ہے، تو غلام نے بتایا کہ اس وقت گھر میں 200 درہم پڑے ہیں، لیکن وہ گھر کی ضروریات کے لیے ہیں، کچھ ہم نے ضروری چیزیں لینی ہیں، آپ کے اہل و عیال کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ جو کچھ ہے اٹھا کے اس کو دے دو، یہ ہمارے اہل و عیال سے زیادہ اس صدقے کا مستحق ہے اور ضرورت مند ہے، اس کے حوالے کر دو۔ تو سخاوت اور کمال درجے کی سخاوت، یہ آپ کا مزاج تھا، آپ کی طبیعت میں تھا۔ اسی طرح ذہانت اور بہادری، شجاعت، دلیری اور متعدد مرتبہ جہاد میں حصہ لیا۔ سن 26 ہجری پہلے بھی کثرت سے جہاد میں شرکت فرماتے رہے، خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور سن 26 ہجری میں طرابلس فتح ہوا، اس فتح میں بھی یہ دونوں بھائی شریک تھے، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور پھر اس کے بعد 30 ہجری میں جرجان فتح ہوا، اس کی فتح میں بھی، اس لشکر میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے اور ان کے بھائی بھی شریک تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کا کردار ہمیں شجاعت سکھاتا ہے، بہادری سکھاتا ہے، سخاوت سکھاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سکھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں ڈٹ جانا اور باطل کے مقابل کھڑے ہو جانا اور جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، یہ ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ملتا ہے۔ کربلا کے واقعے میں سے جو مثبت سبق ہم لے سکتے ہیں، وہ ایک بات تو اس سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کو غیب کی خبر ہوتی، غیب کا علم ہوتا، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے جا کر میدان کربلا میں شہید نہ ہوتے مظلومانہ طریقے سے۔ اور دوسری بات جو اس واقعے سے ہمیں عقلی طور پر، واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ مشکل کشا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر مشکل کوئی دور کر سکتا تو سیدنا حسین اپنے خاندان کی، اپنے گھر کی مشکل دور کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مشکل کشا ہوتے اور مشکلیں دور کر سکتے تو وہ اپنی اولاد کی مشکل دور کرتے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کے سوا مشکل کشا اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اسی واقعے سے اس امت کو ایک سیاسی شعور دیا گیا، اس امت کو ایک نظریہ دیا گیا کہ باطل کے سامنے جھکنا اور باطل کی بات مان لینا اور باطل کے آگے کمزور پڑ جانا، یہ اہل ایمان کا شیوہ نہیں ہے۔ باطل کے سامنے کھڑے ہو جانا، حق بات ہر حال میں کرنا، اور خصوصاً ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ جانا اور کلمہ حق بلند کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اور یہ سب سے بڑا جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے، ایمانی غیرت کی علامت ہے۔ اور یہی ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اور آپ کی سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی دین کے لیے ایسے ہی قبول کرے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو اور اپنے اولیاء کو اور اپنے قریبی لوگوں کو دین کے لیے قبول کیا اور دین کی ان سے خدمت لی۔ اللہ تعالی ہماری زندگی، ہماری جان بھی دین کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔